اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسے دیے ہیں اور وہ بیمار ہے تو وہ کسی کی مدد کرے. کسی کی مدد میں بہت طاقت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھیانک سے بھیانک مصیبت دور کر سکتا ہے اگر آدمی بندوں کے کام آنے والا ہو، کسی سے مدد کرنے والا. بلکہ ایک روایت بھی ہے نا، دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ سے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن لغیرہ قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس کا جو اس روایت کا جو مفہوم ہے وہ بہت ساری احادیث میں آپ کو ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف مواقع سے جب دیکھتے تھے کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی، کوئی کمی ہوئی تو صدقہ کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ غزوہ بدر کا مسئلہ تھا نا، موقع تھا، یا کون سا، یا صلح حدیبیہ کا موقع تھا، ابھی یاد نہیں آ رہا مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ کیا صلح کرنے کا مشرکین کے ساتھ، تو اس میں شرطیں بڑی عجیب و غریب تھیں کہ ہمارا آدمی تمہارے پاس گیا تو تم پکڑ لو گے، تمہارا آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم واپس کر دیں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرط پر جو ہے اعتراض کر بیٹھے کہ یہ ہم اتنا دب کی کیوں صلح کریں، یہ صلح ہم اتنا دب کہ ہمارا آدمی وہ پکڑ لیں گے اور ہم ان کا آدمی جانے دیں گے، یہ کیسے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اس کے تھوڑی دیر بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ کہیں میرے بارے میں تو وہی نہیں آ رہی ہے. تو کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں ہی ارادہ کر لیا میں صدقہ کروں گا، کہ میں اتنا صدقہ کروں گا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دیکھتے تھے کوئی مصیبت کی بات ہے، کوئی ایسی بات ہے، پریشانی کی بات ہے، فوراً صدقے کی طرف بڑھتے تھے. ایک صحابی نے اپنی لوڈی کو مار دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ معاملہ آیا اور اللہ کے رسول نے اتنا ڈرایا کہ صحابی نے کیا کہا، صحابی نے کہا کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں، میں اس لوڈی کو آزاد کرتا ہوں. تو صحابہ صدقے کا سہارا لیتے تھے. اس لیے اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے.